مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. معزز ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی تو اس وقت مکے کے حالات انتہائی خراب تھے، بگڑے ہوئے حالات تھے. بہت کم لوگ اللہ کی پہچان کے متمنی تھے. اکثر لوگ رائے حق سے ہٹ چکے تھے، دین سے کوسوں دور چلے گئے تھے. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ بالکل قریبی خاص لوگوں کو دعوت دی جائے اور اسلام کا تعارف کرایا جائے اور اللہ کی وحدانیت بتائی جائے، کیونکہ ہمارا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اتنا نہیں تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا کہ صرف دعوت و تبلیغ کی جائے، یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل کو مصر سے بچا کر نکال دیا جائے. یہ تو بالکل آسان کام تھا، ایسا ہوتا تو کوئی مشکل بات نہیں تھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اتنی بڑی تھی کہ صرف عربوں ہی تک نہیں بلکہ خود سلامت رہ کر سارے عالم تک دین پہنچانا، یہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذمے قرار دیا. لہذا شروع میں بالکل قریبی لوگ جو 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے تھے، دنوں رات سے واقف تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر ان کی محنت سے آہستہ آہستہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال حبشی وغیرہم نے اسلام قبول کیا. 3 سال تک چھپ کر یہ لوگ نماز پڑھتے. جب نماز کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور نماز پڑھتے. ابن الاسیر نے لکھا ہے صرف چاشت کی نماز حرم میں پڑھتے کیونکہ چاشت کی نماز قریش میں بھی جائز تھی. پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے خاندان کو بھی ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بنی ہاشم کے چند لوگوں کو جمع کیا. اس میں تقریباً 45 لوگ جمع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچیرے بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے ہی ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، دھمکیاں دی اور کہا دیکھو تم جو بات کہہ رہے ہو اسی پر قائم رہو گے تو قریش اور سارے عرب قریش کا ساتھ دیں گے اور تمہاری بھرپور مخالفت ہوگی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں کچھ کہہ نہ پائے. دوسری مرتبہ پھر جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به وأتوکل علیہ وأشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس تمہید کے بعد فرمایا کہ دیکھو کوئی رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور کہا میں خصوصاً تم لوگوں کی طرف اور عموماً سارے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور فرمایا واللہ لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون.
وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا أَوِ النَّارُ أَبَدًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. تمہیں مرنا ہے جیسے تم سوتے ہو، پھر تم جیسے نیند سے اٹھتے ہو ویسے تمہیں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن تمہیں اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا اور پھر تمہارا حساب لیا جائے گا، اور یا تو جنت ملے گی یا پھر جہنم میں جلنا پڑے گا. تو نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہ باتیں بتائی. یہ باتیں سن کر چچا ابو طالب نے کہا، یہ نہ پوچھو کہ ہم تمہاری معاونت سے کس قدر خوش ہیں اور تمہاری باتوں سے کس قدر راضی ہیں، بلکہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے، ہم آخری دم تک تمہارا ساتھ دیں گے. ابو لہب نے کہا، ابو لہب بڑا دشمن تھا، ہر موقع پر نبی کی مخالفت کی. جیسے ہی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ہر موقع پر اس وقت بھی کہا کہ دیکھو، جبکہ دوسری لوگ تمہارا ہاتھ پکڑے، تم پہلے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑو. ابو طالب نے کہا، اس وقت بھی ساتھ دیا اور کہا کہ دیکھو، مرتے دم تک، جب تک جان میں جان ہے، اے محمد ہم تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہو. پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے ہیں اور اللہ کا بھی حکم آ چکا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جمع کرنا سوچا. کہ یہ صفا پہاڑی ایسی پہاڑی تھی کہ اگر قریش کو کسی خاص خبر کی اطلاع دینی ہوتی، کوئی اہم واقعہ پیش آتا، اہم معاملہ پیش آتا، تو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کرتا، یا صباحا. تو ہر آدمی گھر سے نکل کر پہاڑی کی طرف متوجہ ہوتا اور دیکھتا کہ کیا کوئی دشمن تو حملہ کرنے نہیں آ رہا ہے جس کے ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور اعلان کیا، یا صباحا. تو سارے قریش جمع ہونے لگے. جو بہت اہم کام میں ہوتا وہ اپنے کسی قاصد کو بھیجتا. جب دیکھا کہ دیکھو محمد کھڑے ہیں پہاڑ پر، ارے یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہیں، یہ تو سردار ہیں، کسی اہم کام کے لیے جمع کر رہے ہیں. تو سارے لوگ جمع ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، یا بنی فہر، یا بنی عدی، اے فہر کے قبیلے والو، اے عدی کے قبیلے والو، اور سے سنو، میں اگر تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے اس جانب تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، مکے پہ حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سارا مجمع بول اٹھا، اے محمد آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچ کہتے ہوئے سنا، ہمیشہ آپ سے ہم کو سچ کا تجربہ ہوا، ہم کبھی آپ کو جھٹلا نہیں سکتے. اور پھر جب آپ پہاڑ پر کھڑے ہیں اور اس جانب دیکھ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے، تو یقیناً آپ کی بات سچی ہوگی. تو یہ جب اطمینان حاصل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے آیا ہوں، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہوں. پھر فرمایا، یا معشر قریش، یا معشر کعب، اے قریش کے قبیلے والو، اے کعب کے قبیلے والو، انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے قریش والو، اے کعب کے قبیلے والو، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، نسب اور قرابت کے جو تعلقات ہیں اس طریقے کے مطابق میں تمہیں ترک کرتا رہوں گا، اس کے علاوہ میں تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. کیونکہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا. کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اتنا سننا تھا، سارا مجمع خاموش، دہشت میں پڑا ہوا تھا. یہ کیا باتیں کہی گئی؟ صرف ایک ظالم ابو لہب بول اٹھا، تبا لک سائر اليوم الہذا جماعتنا. اے محمد،
تیرا سارا دن برباد ہو، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلاکت کی اطلاع دی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف خود بد دعا دی، آیت اتاری، سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اور وہ برباد ہو بھی گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب او شعلہ زن آگ میں پہنچے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور لکڑیاں اٹھانے والی، اور لکڑیاں اٹھائے اس کی بیوی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسیاں ہوں گی۔ تو اللہ نے صورت اتاری، یہ او ابو لہب تھا جس نے ہر موقع پر نبی کی مخالفت کی، اس کی بیوی بھی ایسی ہی تھی، عروہ بنت حرب، یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، عروہ بنت حرب، اس نے بھی ہر موقع پر، اس کی بیوی نے بھی مخالفت کی۔ ابو سفیان کو تو اللہ نے ایمان سے نوازا، بعد میں بہت بڑے صحابی ہوئے۔ اس کی بیوی کا بھی ایک کام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھاتی تھی، جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی چن چن کر اور آگ جلاتی تھی، اور کبھی انہی لکڑیوں کو استعمال کر کے ہمارے نبی کے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ دعوت کے لیے آڑ ہو جائے۔ تو اس کی بیوی کو بھی یہ سزا ملی۔ تاریخی روایت ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے، لیکن تاریخی روایت کے مخالفت میں کوئی مضبوط دلیل نہ ملے تو اس روایت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تاریخی روایت میں آیا ہے کہ اس کی بیوی کا بھی حشر اللہ نے ایسا کیا کہ ایک مرتبہ رسیاں لے کر جا رہی تھی، رسیاں اس کے گردن میں پھنس گئی، رسی کا پھندا پڑا اور گلا گھٹ گیا اور وہ مر گئی، اور روایت میں آتا ہے جس حالت میں موت ہوتی ہے اسی حالت میں اللہ اٹھائے گا، لہذا گلے میں رسی لگی ہوئی، پھندا پڑا ہوا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس میں بھی اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ ابو لہب اس قدر ظالم تھا، جگہ جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا، ہر جگہ پر مخالفت کرنے والا۔ ایک صحابی طارق المحاربی فرماتے ہیں، میں حجاز کے بازار میں تھا، بہت چھوٹا تھا، نوعمر تھا، میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھا اس کے پیچھے ایک آدمی ہے، وہ اسے پتھر مار رہا ہے اور وہ لہو لہان ہو رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ نعوذ باللہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے والا؟ تو مجھے بتایا گیا یہ اس امت کے نبی ہیں جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے پیچھے اس کا چچا ابو لہب ہے جو لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ تو یہ ابو لہب ہر موقع پر نبی کی مخالفت کرنے والا۔ تو یہ دین ہم تک جو پہنچا نبی کی قربانیوں سے، نبی کی دعوت سے، ہر موقع پر نبی نے قربانی دی، رات دن ایک کیا، پتھر برداشت کیے، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، لوگوں کی گالیاں سنی، لیکن اپنے کام سے باز نہ آئے۔ انہیں پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو اس عالم میں دین پہنچانا ہے۔ تو نبی نے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانیاں دی، کبھی کوہ صفا پر، کبھی مختلف جگہوں پر، کبھی عکاظ کے بازاروں میں اور ذی المجاز کے میلوں میں، اور بھی مختلف جگہوں پر جا جا کر دعوت دی، کبھی اوجھڑی برداشت کی، کبھی لوگوں کی گالیاں سنی۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس دعوت کے کام کو اوڑھ لیں، اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی ان کی اصلاح کے لیے مدد کریں اور دین کا پیغام اپنے برادران وطن تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس کام سے دور جائیں گے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں رہے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق